رحمة الله على آلائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات دیجیے. عزیزان گرامی پر سامعین باتمکین، بزرگان محترم، سوگواران حضر قرار، موالیان حضر قرار، بے انتہا ممنون اور متشکر آپ تمام حضرات کا، منتظمین مجلس کا، اور بالخصوص مرزا ندیم صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے اس عظیم الشان تاریخی اور باسعادت ذکر سے دعوت خطاب دے کر یہ شرف اور سعادت عطا فرمائے کہ میں آپ تمام حضرات کے روبرو اس علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کروں کہ جو دنیا میں اسلام لانے کے لیے نہیں، تصدیق رسالت کے لیے آیا تھا. توجہ ہے آپ کا حضرات کے حضور؟ ذرا سے ان محلوں پر غور کرتے چلے جائیے. علی، میرا علی اسلام لانے کے لیے نہیں آیا ہے. اور کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ علی وہ ہے جو گواہ رسالت بن کر آیا ہے. پوری توجہ رکھیے گا جان محترم. دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن ذرا سا اس مرحلے پر غور کرتا چلے جائیں کہ اس زمانے نے نہ علی کو صحیح سمجھا نہ رسول کو صحیح سمجھا. اگر رسول کو صحیح سمجھ لیتے تو اپنے جیسا نہ کہتے. جہاں تک میرے سامعین بیٹھے ہیں، پہلی دفعہ آپ حضرات کی ولایت بھری بستی میں آیا ہوں تو آغاز ہی ولایت سے ہونا چاہیے نا. بھائی آپ نے رسول کو بھی نہیں صحیح سمجھا، نہ آپ نے قرآن کو صحیح سمجھا، نہ آپ نے توحید کو صحیح سمجھا، نہ آپ نے رسول کو صحیح سمجھا. اگر رسول اللہ کو آپ صحیح سمجھ لیتے تو کبھی اپنے جیسا نہ کہتے. یہ آپ کا اپنے جیسا رسول کو کہہ دینا کافی ہے اس بات کے لیے کہ نہ آپ قرآن کو صحیح سمجھ سکے نہ خدا کو صحیح سمجھ سکے. سلامت رہو. آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے. بے انتہا ممنون اور متشکر ہو قبلہ. اور ہم دلیلوں پر بات کرنے والے ہیں، ہم ہیں ہی برہان کے ماننے والے. اللہ توجہ ہے قبلہ. اب اگر کوئی اردو اسپیکنگ ہے تو سمجھے گئی میری ان جملوں کو. بھائی ہم برہان کے ماننے والے ہیں. اور یاد رکھو، آل محمد مسلمان بن کر نہیں آئے تھے، اللہ کی برہان بن کر آئے تھے. اور جو برہان بن کر آتا ہے وہ کلمہ پڑھنے نہیں آتا، کلمہ پڑھوانے آیا کرتا. کلمہ پڑھوا کل ایمان علی حقدار سلام رکھے. مولا عزت فرمائے. بے انتہا ممنون و متشکر. بھائی ساری زندگی یہ پورے رمضان آپ قرآن کی ہی پکار کرتے رہتے ہو نا. رمضان کا مہینہ قرآن کی بہار ہے، یہی کہا جاتا ہے. اس لیے ہر آدمی ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. ساری آپ نے غور ہی نہیں کیا قبلہ. بھائی قرآن ساری رات پڑھا جاتا ہے. اچھا کمال یہ ہے ساری رمضان قرآن آپ پڑھو، اس کے باوجود بھی بدعتی ہم کہلائے ہیں. ہم کل توجہ ہے نا ذرا مطلب. اور قبلہ ذرا اب آپ آمادہ ہو گئے ہیں تو اب جملوں پر جملے لیجئے گا نا. بھئی مسئلے یہ ہے کہ قرآن کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ نے جو کچھ بھی لیا ہے وہ قرآن سے لیا ہے.
भी सुन लीजिए ना हजूर, भाई क्या अकेली किताब को भेजा? नहीं ना, किताब के साथ किताब का आलिम भी आया। कुरान ने ऐलान किया फबासल्लाहु नबिय्यिना मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना व अंज़लहुमुल किताबा बिल हक़। हमने नबियों को मबूस किया मुबश्शिर बनाकर, मुनज़्ज़िर बनाकर, और अकेला नहीं भेजा, किताब के साथ भेजा। तो अल्लाह ने बता तो दिया कि अकेली किताब काफी नहीं होती, किताब के साथ साहिबे किताब भी आता है। आपको सलामत रखे मौला तवज्जो है ना, मतलब किताब के साथ साहिबे किताब है, और किताब और साहिबे किताब की मुमासिलत ये होती है कि किताब वो है जो अल्लाह का कलाम है, साहिबे किताब वो है जो अल्लाह की ज़बान है। अगर मैंने ठंडे लहजे में जुमला कहा है तो आप भी ठंडा ठंडा सुनेंगे भाई। तवज्जो है ना, मौला आपको सलाम रखे। भाई देखिए ना, यही तो मसले हैं, जरा सा इस पर गौर कर लीजिएगा। भाई आप समझ भी नहीं सकते, इसलिए कि बाद रसूल आपने अकेली किताब को अपना रहनुमा बनाया है, और उन्हें रहनुमा बनाया जिन्हें रसूल के जमाने में भी कुरान याद नहीं था। अगर उन्हें कुरान याद होता तो ये ऐलान क्यों कर रहे होते, जिसे जिसे कुरान याद हो ले। ठीक है ना मिर्जा साहब, मौला आपको सलामत रखे, मौला इज्जत रखवाए। तवज्जो रखते चले जाएगा भाई, जब उनसे लोगे तो ये ऐसे ही कुरान मिलेगा, अधूरा कुरान। आप ना कुरान को समझ सके ना रसूल को समझ सके, और जब बात रसूल की आई तो आपने रसूल को ये कह दिया कि माज़अल्लाह रसूल हम जैसे। ऐसे ही है ना हुजूर, यही कहा ना, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह रसूल हम जैसे। अच्छा जनाब, क्या दलील है आपके पास? जी कुरान में लिखा हुआ है। फौरन कुरान लाते हैं ना, जी कुरान में लिखा हुआ है। भाई कहाँ लिखा हुआ है? कहा जी वो आयत नहीं है कि जिसमें अल्लाह रसूल से खुद कहलवा रहा है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। तवज्जो कीजिएगा भाई, कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। तो मेरी जान, हम यही तो कहते हैं, आपने जो कुछ भी लिया है अधूरा लिया है। अपने दावे की दलील में जो कुरान की आयत पढ़ रहे हो वो भी मुकम्मल नहीं है, पूरी आयत पढ़ो। अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, मगर फर्क ये है कि मुझ पर वही नाजिल हो रही है। फर्क के साथ क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस मरहले को आगे बढ़ाऊंगा, रसूल की समझ में आएंगे तो अली समझ में आएगा। खदा मैं जरा से इस मरहले में आगे जाऊंगा। तवज्जो रखिएगा, आपने ये आयत लेकर दलील बना ली कि माज़अल्लाह रसूल हम जैसे, हालांकि आयत भी पूरी नहीं। अल्लाह ने ये चाहा कहलवाया कि इनसे कहो कि मैं तुम जैसा बशर हूँ, लेकिन उसके साथ फर्क है, और वो फर्क ये है कि मुझ पर वही नाजिल होती है, तो जिन पर वही नाजिल हो वो और हुआ करते हैं, जिनके लिए नाजिल हो वो और हुआ करते हैं। तवज्जो रखिएगा। अच्छा जनाब, आपने ये आयत लेकर दलील बनाई ना, जरा सा गौर कीजिएगा किबला, आपने इसी आयत को दलील बनाया कि रसूल हम जैसे, ऐसे ही है ना। अब मैं उसी कुरान से मुख्तलिफ आयतें पढ़ता हूं, फिर उसके बाद बताइएगा कि रसूल किस जैसे। गौर कर लीजिएगा हुजूर,
دیکھیے میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں آپ حضرات کی ولایت بھری بستی میں، اور میں اپنا مزاج پہلے ہی ظاہر کر دوں، میرے مزاج میں روایت پڑھنا نہیں ہے، میرے مزاج میں آیت سے استدلال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ ہم آیتوں ہی کے تو ماننے والے ہیں۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا کہ بھائی ہم مکمل قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم نے ادھورا قرآن نہیں لیا، آپ نے تحریر والا قرآن لیا ہے۔ تحریر والا قرآن پوری ہدایت نہیں کر سکتا، اگر تحریر والا قرآن پوری ہدایت کر دیتا تو اللہ ہر کتاب کے ساتھ نبیوں کو نازل نہ کرتا، بس کتابیں ہی نازل کر دیتا، لیکن کتابوں کے ساتھ ساتھ نبیوں کا نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بات مکمل ہی اس وقت ہوگی کہ جب تحریر کے ساتھ ساتھ اللہ کی زبان بھی سامنے آ رہی ہو۔ توجہ ہے نا؟ ذرا سا اور غور کر لیجئے گا، پوری توجہ رکھیے گا ادھر محترم، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جتنے بھی معصومین ہیں وہ اللہ کی زبان ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، ذرا سا بھی اس مرحلے پر غور کیجئے گا۔ آپ نے ایک آیت لے کر کہا رسول ہم جیسے بشر، اسی آیت کے تحت آپ نے کہا نا آپ کے پاس ایک آیت ہے، میں اور آیتیں پڑھنے جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد بتائیے گا کہ رسول کس جیسے۔ پوری توجہ ادھر محترم، جہاں تک میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا سا غور کریں، ایک آیت آ رہی ہے کہ جہاں قدرت ارشاد فرما رہی ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ، حبیب یہ کنکریاں، حبیب یہ کنکریاں، میری طرف توجہ رکھیے، جو وہاں جو ہو رہا ہے ہونے دیجئے، ہمیں اپنا سے کام ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ، حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں مجھ اللہ نے پھینکی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سورہ انفال میں کہا نا قدرت نے حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں مجھ اللہ نے پھینکی۔ دوسرے مقام پر اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے حبیب یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ در حقیقت آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، اللہ کے ہاتھ پر، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ تو مولوی صاحب تمہارے پاس ایک آیت ہے جس کے نتیجے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ رسول ہم جیسے، ہم تمہیں دو آیتیں سنا چکے، اب یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہوگا کہ دو آیتیں زیادہ محکم ہوگی یا ایک آیت زیادہ محکم ہوگی۔ ایک آیت میں وہ تم جیسا ہے، دو آیتوں میں وہ اللہ جیسا ہے، اب فیصلہ کر لینا رسول تم جیسا ہوگا یا اللہ جیسا۔ اللہ جیسا۔ مولا آپ کو سلام رکھے، مولا اس جگہ فرمائے، توجہ ہے نہیں مطلب بھائی اب یہ تو فیصلہ آپ کا کام ہے نا، یہاں سے طے کر لینا۔ اگر یوں ہی آیتوں کی ذیل میں یہ دیکھنا ہے کہ رسول کس جیسے، تو اللہ نے تو رسول کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہا، اللہ نے رسول کی زبان کو اپنی زبان کہا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا تمہارا صاحب نہ کبھی بہکا نہ کبھی بھٹکا، اور وہ تو اس وقت تک گفتگو بھی نہیں کرتا، نطق بھی نہیں کرتا جب تک کہ ہم وہی نازل نہ فرما دے۔ تو اب محمد کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ محمد کی زبان نہیں ہے، اللہ کی زبان ہے۔ محمد کی نگاہ نہیں ہے، اللہ کی نگاہ ہے۔ محمد کی سوچ نہیں ہے، اللہ کی سوچ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو غائب ہے، اس غائب کو پہچانوانے کے لیے اس کی برہان ضروری ہے، اور برہان کائنات میں محمد اور آل محمد۔ توجہ ہے نظر مطلب، اور دیکھیں نا محمد رسول اللہ کی گواہی پر اللہ کو مانا گیا،
مانا گیا ہے نا اللہ کو محمد رسول اللہ کی گواہی پر مانا گیا، ورنہ کون جانتا ہے کہ اللہ نے جنت بنائی؟ بھئی ان توحید پرستوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو ہر وقت اللہ 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 کی رٹے لگاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، چلے ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو، اللہ سب کا خالق ہے، لیکن جب جنت بن رہی تھی آپ نے دیکھا؟ جب جنت بن رہی تھی کیا آپ نے دیکھا تھا؟ کہا نہیں. جب حوریں تخلیق ہو رہی تھی کیا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا جب سلسبیل بنائی جا رہی تھی کیا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا جب چاند بنایا جا رہا تھا کیا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. جب سورج اگایا جا رہا تھا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. جب آسمان کا شامیانہ تانا جا رہا تھا کیا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. جب ستارے بنائے جا رہے تھے کیا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. جب ہوا بنائی جا رہی تھی کیا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. جب فضا بنائی جا رہی تھی کیا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا جب آسمان اول بنایا جا رہا تھا کیا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. جب آسمان دویم بنایا جا رہا تھا کیا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. کیا آسمان سویم بیان جا رہا تھا کیا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. جب آسمان چہارم بنایا جا رہا تھا کیا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. جب آسمان پنجم بنایا جا رہا تھا کیا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. جب آسمان ششم بنایا جا رہا تھا کیا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. جب آسمان ہفتم بنایا جا رہا تھا کیا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا جب سلسبیل بہائی جا رہی تھی آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا جب سورہ کوثر بنائی جا رہی تھی کیا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. جب فرشتے بنائے جا رہے تھے آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. جب جبریل بنایا جا رہا تھا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. تو جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تو آپ نے اسے خالق کیسے مانا؟ تو پوری ملت اسلامیہ چیخ کر یہ کہی تھی کہ ہم نے نہیں دیکھا، محمد کی گواہی پر مانا. محمد کی کل ایمان علی حق نعرہ حیدری 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 اور محمد اہل بیت محمد بلندر صلوات. توجہ ہے نا؟ بھئی دیکھیں نا، ہم بتائیں نا زمانے کو کہ ہماری نگاہ میں شان رسالت کیا ہے. یا خدا توجہ کرے جانے مطلب جملہ کہو، لوگوں کو کندھوں پر اٹھا کر جانوروں کے تماشے دکھانے والا رسول نہیں ہوتا. میں نے بڑی تاریخ پڑھ دی ہے، بہت بڑی تاریخ پڑھ دی ہے. توجہ ہے نا؟ ذرا غور کریں ذرا میرے اشاروں کو اور تاریخ کو سمجھتے چلے جائیے گا. وہ رسول نہیں ہو کرتا، بلکہ رسول وہ ہوتا ہے جو توحید کی برہان بن کر آتا ہے، توحید کی گواہ بن کر آتا ہے. یعنی کائنات تسلیم کر رہی ہے کہ آج محمد رسول اللہ کی گواہی پر پوری توحید کھڑی ہے. اللہ ٹھیک ہے نا حضور؟ پوری توحید محمد رسول اللہ کی گواہی پر. اگر گواہی رسالت کو نکال دیا جائے تو مسلمانوں کے پاس توحید میں کچھ نہیں بچتا. اکیلے محمد غور کرتے چلے جائیں حضور، محمد رسول اللہ کی گواہی پر یہ توحید کھڑی ہے. اب ظاہر ہے محمد رسول اللہ گواہ بن کر آئے ہیں. ایک گواہ محمد رسول اللہ ہے، ایک گواہ قرآن ہے. دو گواہ سامنے آ گئے، ایک گواہ کون؟ قرآن. ایک گواہ کون؟ محمد رسول اللہ. یعنی ان دونوں کی گواہیوں پر توحید کھڑی ہوئی ہے. اب ان دونوں کی گواہیوں پر اللہ کو خالق بھی مانا جا رہا ہے، اللہ کو رحمان بھی مانا جا رہا ہے، اللہ کو رحیم بھی مانا جا رہا ہے، اللہ کو لم یلد بھی مانا جا رہا ہے، اللہ کو ولم یلد بھی مانا جا رہا ہے. توحید کو منوایا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محمد اور قرآن نے تو توحید کی گواہی دے دی، لیکن جب رسالت کی گواہی کی بات آئے گی تو گواہ رسالت کون ہوگا؟ گواہ جی
محمد رسول اللہ اور قرآن گواہ ہے نا توحید کے، لیکن جب رسالت کی گواہی کی بات آئے گی، خدا توجہ کرے بھئی، جب رسالت کی گواہی کی بات آئے گی تو بھی تو گواہ چاہیے نا۔ چلیے ایک تو ہم مان لیتے ہیں، آپ کے کہنے پر مان لیتے ہیں کہ ایک گواہ قرآن ہے، دوسرا گواہ کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے کہ تمہارے والوں نے تو رسول کو 40 سال کے بعد مانا ہے۔ 40 سال ٹھیک تو جو ہے نا دونوں طرف، بھئی آپ گواہ کہاں سے لائیں گے؟ گواہ تو حق الیقین کی بنیاد پر ہوتا ہے نا۔ دیکھیں حضور، مجھے وضاحت کرنے میں مجبور نہ کیجئے قبلہ، بھئی گواہی حق الیقین کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ گواہ یہ یقین کے 3 درجے ہیں، عین الیقین، بیان الیقین، حق الیقین۔ بیان الیقین سب سے نچلا درجہ، یعنی وہ بات جو سنی سنائی ہو۔ توجہ کرے نا ادھر ادھر، بھئی وہ بات جو سنی سنائی ہو۔ اب اس وقت سنی سنائی بات ہوتی ہے، اس میں 80% جھوٹ کا امکان ہوتا ہے، 20% سچ کا امکان ہوتا ہے، یعنی مکمل سچ نہیں ہوتی۔ اس سے اگلا درجہ ہے عین الیقین، جہاں واقعے کو دیکھا جا رہا ہو۔ توجہ کریے گا دونوں طرف، یہ ایک مثال دے کر میں آگے بڑھنا چاہوں گا، اس لیے کہ گواہی کی بات آئے گی تو گواہی حق الیقین کی بنیاد پر۔ عین الیقین دوسرا درجہ کہ جہاں واقعے کو دیکھا بھی جا رہا ہو، دیکھا جا رہا ہو۔ اچھا، اس میں امکان یہ ہوتا ہے کہ 80% سچ ہوگا، 20% جھوٹ ہو سکتا ہے۔ درجہ ہے نا بھئی، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں سے کئی قدموں کے فاصلے پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2 افراد گتھم گتھا ہو گئے، آپس میں لڑ رہے ہیں، تو میں یہاں بیٹھ کر یہی سمجھوں گا کہ ان میں لڑائی ہو گئی ہے۔ لیکن جب قریب جا کر دیکھوں گا تو حقیقت سامنے آئے گی، آیا لڑائی ہوئی ہے یا مذاق میں کشتی لڑ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، توجہ ہے نا ادھر ادھر۔ تو اب عین الیقین میں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے جو حق الیقین کا ہوتا ہے، جہاں گواہ دیکھ بھی رہا ہو، سن بھی رہا ہو، سمجھ بھی رہا ہو، دیکھ بھی رہا ہو، سن بھی رہا ہو، سمجھ بھی رہا ہو، اور محمد کی نبوت کوئی زمینی نبوت نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، تو رسول نے یہی کہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے آدم پانی اور مٹی کے، تو یہی سے طے ہو گیا کہ حق الیقین کی بنیاد پر نبوت کی گواہی آدم بھی نہیں دے سکتا۔ تو زمانے کے جاہلوں، جس نبی کی گواہی تمہارا باپ نہیں دے سکتا، اس کی اولادیں کیا دیں گے؟ اولادیں کیا؟ مومن کا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، کل ایمان علی حق، نعرہ حیدری، حیدری، اور محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ کیا بات، کیا بات، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت دھرم۔ توجہ ہے ادھر بتا، بھئی محمد رسول اللہ کی گواہی ہے، یہ وہ محمد ہے جو ہمارے اور تمہارے باپ سے پہلے کا نبی ہے۔ اب محمد کی نبوت کی گواہی تو آدم بھی حق الیقین کی بنیاد پر نہیں دے سکتے، تو بھئی ڈھونڈنا پڑے گا نا کوئی ایسا گواہ جو آدم سے پہلے موجود ہو۔ اور یہی سوال لے کر جب میں نے قرآن کی ورگردانی کی ہے تو رسول کی رسالت کے 2 گواہ نظر آئے، جہاں قدرت نے پکار کر کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنہ علم الکتاب،
सच आपको सलामत रखे, माला इज्जत रहमान। देखिए मैं बहुत तेजी से गुजर रहा हूँ, मुझे दामन वक्त में गुर्बत का एहसास भी है, इसलिए मैं बहुत तेजी से नतीजे पर आया हूँ। कुल कफा बिल्लाह शहीदा बैनी व बैनकुम वमन इन्नहु इल्मुल किताब। मेरे हबीब, ये जो आपकी रिसालत को झुठला रहे हैं, इनसे कह दीजिए कि आपकी रिसालत की गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है, दूसरा वो अली काफी है जिसे कुल्ले किताब का इल्म दिया गया। तो अब मामला तो यही है ना कि अल्लाह की गवाही मोहम्मद की रिसालत पर टिकी हुई है, मोहम्मद की रिसालत की गवाही अली की गवाही पर टिकी हुई है। और ये भी इस्लाम का कुल्लिया है, जो भी गवाह रिसालत होता है वही नासिर रिसालत भी होता है। हाय खुदा के लिए हम गौर कर ले भाई, जो गवाह रिसालत होता है वही नासिर रिसालत होता है। अब समझ में आया जब अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन की आयत नाजिल हुई, मेरे हबीब अपने क़राबतदारों से नज़ारत कीजिए तो रसूल अल्लाह ने दावत ज़ुलशीरा का एहतमाम किया, है ना, दावत ज़ुलशीरा का। बस आखिरी बातें करने जा रहा हूँ। दावत ज़ुलशीरा का एहतमाम किया और यकीन जाने में पूरी रात का थका हुआ, खमसा लाहौर से पढ़ता हुआ मैं सीधा यही आ गया था। 2 बजे में रात को यहाँ आ गया था और अभी तक मैं सोया नहीं, लेकिन आपकी हौसला अफजाइयों ने मेरी सारी थकन खत्म कर दी है। ठीक है ना, मौला आपको सलामत रखे। मौला पहली दफा आया था, जरा सा मिजाज भी मुझे नहीं पता थे, लेकिन मैं क्या करूं, ये अली ही है। और हम इतना तो जानते हैं कि दुनिया के जिस कोने में भी चले जाओ, अली वालों का मिजाज बस अली अली हुआ करता है, अली वालों का मिजाज। मलाद को सलामत रखे। तो जो है इंशाल्लाह नारे भी लगेंगे, जरा से इस मरहले से गुजर जाए। ज़ुलशीरा मुनक़िद हुई, छोड़ दिया, मैं पूरी ज़ुलशीरा नहीं पढ़ूंगा, मैं तो वहीं से गवाही और नुसरत रिसालत दिखाऊंगा। ठीक है ना। अच्छा, ये वो ज़ुलशीरा है कि जहां अली की शान को घटाया जाता है। हाँ भाई देखे ना, कहा जाता है कि जी बड़ों में सबसे पहले इस्लाम फला साहब लाए, है ना, और बच्चों में ऐसे ही है ना, यही कहा जाता है ना, बच्चों में अली इस्लाम लाए। अच्छा जनाब, अली इस्लाम लाए, जी जी अली सबसे बच्चों में सबसे पहले अली इस्लाम लाए। ये इस्लाम लाने वाला कौन होता है? काजी जो कलमा पढ़े। अच्छा, तो अली ने कहाँ कलमा पढ़ा? कहा जी ज़ुलशीरा में। यही कहते हैं अली ने ज़ुलशीरा में कलमा पढ़ा। मुझे छोटी से छोटी तारीख से दिखा दो कि ज़ुलशीरा में कहीं अली ने कलमा पढ़ा हो। ठीक है, इसलिए मैं पूरी ज़ुलशीरा नहीं पढ़ूंगा, हालांकि सैकड़ों नुकात हैं और उसके ऊपर पूरा अशरा पढ़ा जा सकता है ज़ुलशीरा पर, लेकिन मैं सिर्फ एक इशारा दूंगा। भाई 2 दिन ज़ुलशीरा मुनक़्क़िद होती रही, 2 शैतान खड़े होते रहे, हंगामा करते रहे, ऐसे ही हुआ है ना। तीसरा दिन जब आया है तो वो 2 शैतान खड़े तो हुए थे, लेकिन इधर से वो 2 शैतान खड़े हुए, उधर से अली का बाप इमरान खड़ा हुआ। भाई इधर से वो 2 शैतान खड़े हुए, उधर से अली का बाबा इमरान खड़ा हुआ। अच्छा चलिए, बात आई है तो अब मैं अपना जुमला नहीं कहूंगा, वक्त के बेबदल खतीब अल्लामा इरफान हैदराबादी का यहाँ जुमला दोहराऊंगा। जनाब अबू तालिब उठे हैं, उठने के बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद एक हाथ एक शैतान के कंधे पर रखा, दूसरा
مولائی قل یا مولائی یا سیدی، اے میرے مولا اے میرے سید، کہیے جو کہنا ہو، میرے مولا میرے سید کہیے جو کہنا ہو۔ ادھر خطاب ابو طالب نے کیا۔ اب اس موقع پر عرفان عابدی کہا کرتے تھے اے ایمان ابو طالب میں شک کرنے والوں اور ابو طالب کو معاذ اللہ کافر کافر کہنے والوں، ابو طالب کی طاقت ایمانی اگر دیکھنی ہے تو ذوالشیرہ میں دیکھو کہ جہاں ابو طالب اپنی طاقت ایمانی سے کفر کو بٹھا رہا ہے، رسالت کو اٹھا رہا ہے۔ پورا مت مل کے ملاک کو سلام رکھے، مولا عزت فرمائے، توجہ ہے، قل یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید، اے میرے سید میں کیا کروں قبلہ، اگر میں یہاں رک گیا تو 2 گھنٹے کی مجلس ہو جائے گی۔ اے میرے سید، اے میرے مولا توجہ ہی نہیں کر رہے، اے میرے سید، اے میرے مولا مولا مولا، ابھی رسول نے رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اعلان رسالت سے پہلے ابو طالب نے محمد کو مولا کہا، ادھر مولا کہا، ادھر اللہ نے بھی کہہ دیا ہوگا ابو طالب میں بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا خالق ہوں۔ آج آپ نے 40 لوگوں کے درمیان میرے محمد کو مولا بنایا تو مجھے بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ اسی محمد کی امت سے، اسی محمد کی زبان سے تیرے علی کو مولا نہ بنا دو تو کیا مولا نہ اور عمل نہ مل کے مومن کرام دونوں ہاتھ بلند کر کے من کنتا مولا، من کنتا مولا، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، کعبے کا کعبہ، نبیوں نے پکارا، ولیوں نے پکارا، مولا کمبر، آقا ابو ذر، جبریل کا ٹیچر، کل ایمان علی حق نعرہ حیدری 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 اور محمد اہل بیت محمد بلند تر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان سرکار ابو طالب علیہ السلام میں 4 مصریں آپ کو بسم اللہ۔ کاؤنٹ کا ایک ورڈ ہے قدم، یہ آخری ہے، یعنی سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، کھرب، 10 کھرب، قدم، یعنی گنتی جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا اس کو قدم کہتے ہیں، اس کو سمجھیے گا۔ جی آپ سے دعا جی جی ماشاءاللہ۔ کل ایمان علی حق نعرہ حیدری، جس کی تعظیم کو، جس کی آہٹ میں ہی تعظیم کو اٹھے 14، جس کی آہٹ میں ہی تعظیم کو اٹھے 14، ایسا رحمت نہ ملے گا تمہیں قدموں میں۔ ارے کیا کہوں، کتنا بڑا سخی ہے ابو طالب، مصطفیٰ گود میں بیٹھے ہیں علی قدموں میں۔ مولا تمہیں سلام رکھے، مولا عزت علی حق نعرہ حیدری، مولا کو سلام رکھے، مولا عزت فرمائے۔ بھئی بات تو صحیح کہی ہے نا، ابو طالب کی شان تو یہی ہے کہ جس کی آغوش میں کائنات کا رسول ہو، جس کے قدموں میں کل ایمان ہو، اس کے ایمانوں میں شک نہیں ہوا کرتا، شک نہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، توجہ ہے نا، مولا کو سلام رکھے، مولا عزت فرمائے۔ میں کیا کروں، بہت تیزی سے گزرنا ہے، پوری توجہ رکھے گا۔ قم یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اٹھئے اور جو کہنا ہے کہہ دیجیے۔ یہی ہے نا، میں
ظاہر ہے مجھے اپنے موضوع کو منسلک کرنا ہے اور مجھے نتیجہ دینا ہے. نتیجہ تو میں دے چکا, بس یہ ذرا سا فضائل کی ایک کڑی اور زمانے کو ہم یہ سمجھا دیں کہ ناصر رسول کون ہوتے ہیں اور مسلمان کون ہوتے ہیں. یا جملہ پلٹ دوں, کل ایمان کون ہوتا ہے, مسلمان کون ہوتا ہے. پوری توجہ رکھیے گا. مطلب ادھر جناب ابو طالب نے کہا قل یا سیدی یا قوم اٹھئے, اے سید ہے میرے مولا اٹھئے, اور جو کہنا ہے کہتے ہیں. اب رسول اللہ اٹھے, پوری توجہ جا, مطلب تاریخی ضمانت سے بات کر رہا ہوں. رسول اللہ اٹھے ہیں اور اٹھ کر انہوں نے کہا, جملہ کیا تھا کہ میں اللہ کا فرستادہ بن کر آیا ہوں, اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں. کون ہے جو اس کار خیر میں میری مدد کرے؟ یا خدا توجہ کر لیں دن و طرح. بھئی تاریخ کے جملے رسول اللہ کے جملے ہیں. کون ہے جو میری مدد کرے؟ رسول نے یہ نہیں کہا کون ہے جو اللہ کا کلمہ پڑھے, کون ہے جو محمد کا کلمہ پڑھے. پہلا اعلان یہی ہو رہا ہے, کون ہے جو میری مدد کرے. سارے بیٹھے رہے, ایک علی اٹھا اور علی نے اٹھ کر یہ نہیں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ نہیں کہا, بلکہ علی نے تو اٹھ کر یہ کہا تھا یا رسول اللہ اعلان رسالت آپ کیجئے, تصدیق رسالت میں علی کر رہا ہوں. آپ کو سلام. علی علی اور آپ کو سلام رکھے گا. پوری توجہ رکھے گا. بس آخری بات کر رہا ہوں. میرے بعد میرے ساتھ بھائی ذاکر آ گئے ہیں, تابوت کی برآمدگی یہی کروائیں گے. میں صرف تبرکاً 2-4 جملے مصائب کے ادا کروں گا. پوری توجہ رکھے گا, اس لیے کہ حق کسی کا نہیں مار سکتے. پوری توجہ رکھے گا. ذرا طرف کیا کہا, یا رسول اللہ اعلان رسالت آپ کیجئے, تصدیق رسالت. یا خدا توجہ کرے ذرا طرف, تصدیق رسالت. تصدیق کہتے ہی گواہی کو ہے. یعنی علی نے تو پہلی منزل ہی پر بتا دیا نا, زمانے والوں ابو طالب کا بیٹا کلمے پڑھنے کے لیے نہیں آیا, صاحب کلمہ کی گواہی دینے آیا ہے. توجہ ہے نا. اور دوسرا جملہ پوری توجہ رکھے گا. مطلب دوسرا جملہ کیا تھا, یا رسول اللہ اعلان رسالت آپ کیجئے, تصدیق رسالت میں علی کر رہا ہوں. اعلان جنگ آپ کیجئے. یا خدا جو کہے اعلان جنگ آپ کیجئے, فتح جنگ میں علی کروں گا, اور یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کر رکھ دوں گا. آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کر رکھ دوں گا. علی نے یہی کہا نا. چھوڑ دیا میں نے سارے مسائل. آپ جہاں علی نے کہیں کلمہ پڑھا نہیں پڑھا نا, تو اب دعویٰ علی نے کیا, ادھر محمد رسول اللہ نے بلایا ہے, قریب بلایا, تو اب اس موقع پر محمد رسول اللہ کو یہ بات تو کہہ دینی چاہیے تھی. پوری توجہ میری طرف رہے. محمد رسول اللہ کو یہ بات تو کہہ دینی چاہیے تھی کہ اے علی, اتنے بڑے دعوے بعد میں کرنا, پہلے کلمہ تو پڑھ لو. لیکن تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ رسول نے یہ کہا ہو پہلے کلمہ پڑھو بعد میں دعوے کرنا, بلکہ اس کے برعکس علی کو قریب بلایا, علی کا رخ مجمع کی طرف کیا, مجمع کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں یا علی انت وسیعی و وزیری و اخیہی فی الدنیا والآخرہ, تو میرا وسیع بھی ہے. وسیع ہوتا ہی وہ ہے جو بعد نبوت کا وارث ہو. آپ کو سلام رکھے. مولا آپ
آپ کو سلامت رکھے، مالا عزت فرمائے، بے انتہا شکرگزار میری نگاہ گھڑیوں میں بھی ہے، توجہ ہے نا، یا علی انت وسیعی فی الدنیا انت وسیعی و اخیی فی الدنیا. آپ نے غور ہی نہیں کیا، تو میرا وسیع بھی ہے، تو میرا بھائی بھی، بھائی بھی، بھائی بھی، بھائی بھی. اور اس عہد کو رسول نے ہر زمانے میں نبھایا ہے. یہاں ذوالشیرہ میں بھائی کہا، وہاں جب مواخات کا زمانہ آیا تھا جہاں مہاجر و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا جا رہا تھا، تو اس وقت جو جیسا تھا اسے ویسا بھائی دیا. سلمان تم ابو ذر کے بھائی، مقداد تم قمر کے بھائی، فلاں تم فلاں 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 کے بھائی. جب سارے بھائیوں کو آپس میں بھائی بنا دیا، نہ علی کا بھائی کسی کو بنایا، نہ اپنا بھائی کسی کو بنایا. کسی دلجلے نے کہا نہ اپنا بنایا نہ علی کا بنایا. اتنا سننا تھا، رسول نے علی کا ہاتھ تھاما، تھام کر کہتے ہیں میں علی کا بھائی، علی میرا. اب میں جملہ کہوں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کی ذہانتیں کہاں کہاں. بھائی ذوالشیرہ میں بھی علی کس کا بھائی ہے؟ رسول کا بھائی. کم از کم علی اتنا بڑا تو ہے جسے کائنات کا افضل المرسلین اپنے بھائی کہے، اسے علی کہا جاتا ہے. اور جسے رسول اپنا بھائی کہہ دے وہ فلانوں کا بھائی نہیں ہوتا. لہذا کھرج ڈالو یہ نعرے کہ فلاں اور علی بھائی بھائی، فلاں اور علی اور علی. سوچو نا یار خدا کے لیے. بے شک مولا کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے. توجہ ہے نا صاحب، بھائی مواخات کے زمانے میں دکھا دیا گیا میں علی کا بھائی ہوں. علی اتنا بڑا ہے کہ علی کا بھائی بننے کے لیے بھی عام نبی نہیں چاہیے ہے، محمد جیسا افضل المرسلین چاہیے. افضل المرسلین سلامت مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے. اور یاد رکھے میرے پاس ظاہر ہے ذرا سا میں بالکل اپنا اختتام دے چکا ہوں، اس لیے محمد رسول اللہ نے اس لیے بھائی کہا کہ محمد کی رسالت کی گواہی علی نے دی. ایسا ہی ہے نا، قل کفا باللہ سے پوری توجہ رکھیے گا ذرا سا. اب مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ بھائی تم لا الہ کے ماننے والے ہو تو صرف لا الہ الا اللہ ہی پڑھ لیا کرو. آخری بات کر رہا ہوں اور نتیجہ دے کر رخصت ہوں گا. بھئی آپ لا الہ الا اللہ ہی پڑھ لیا کرو نا. یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہاں یہ شرط اول ہے؟ کیا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ کلمہ اسی ترتیب سے پڑھو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کہیں نہیں لکھا نا. تو پھر مسلمانوں یہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہو، توحید پرست ہو، اللہ کو لم یلد مان رہے ہو، اللہ کو ولم یولد مان رہے ہو، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، روزے اللہ کے لیے رکھ رہے ہو، رکوع اللہ کے لیے کر رہے ہو، سجدہ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اکیلے اللہ کے لیے کر رہے ہو، نماز اکیلے اللہ کے لیے، روزہ اکیلے اللہ کے لیے، حج اکیلے اللہ کے لیے. تو جب سارے ارکان اسلام ہی اکیلے اللہ کے لیے کر رہے ہو تو کلمہ بھی بس اکیلے اللہ کا پڑھو نا. کلمہ بھی اکیلے، ٹھیک ہے نا حضور؟ بھئی کلمہ بھی اکیلے اللہ کا پڑھیے نا. کلمہ تو آپ رسول کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو سارے مسلمان ہم جماعت ہو کر یہی کہیں گے نا، بھئی ہم اکیلے اللہ کی گواہی ہم نہیں دے سکتے، ہمیں اس گواہ کو شریک کرنا پڑے گا اپنے کلمے میں کہ جو پوری توجہ رکھے گا اس گواہ کو شریک کرنا پڑے گا کہ جس کی گواہی کی بنیاد پر ہم نے توحید کو مانا. اسی لیے ہم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہو تو مسلمانوں پیمانہ کیوں بدل رہے
कलमा मुकम्मल ही अली की विलायत पर होगा, इसलिए कि दीन अली की विलायत पर मुकम्मल हुआ है। तो जो अल्लाह अपना दीन अली की विलायत के बगैर मुकम्मल नहीं कर रहा, वो हमारे और तुम्हारे कलमों को, जुमला एक पलट दूं, वो हमारी और तुम्हारी गवाहियों को, चाहे वो कहीं भी दी जा रही हो, अली के बगैर कबूल कैसे करेगा? मानना पड़ेगा जमाने को अली वलीउल्लाह का कलमा, इसलिए कि अली की गवाही पर मोहम्मद की गवाही है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही पर तौहीद की गवाही है। ये ट्राइका है, इसे विलायत तकवीनी कहा जाता है, अली की विलायत। और सारी जिंदगी रसूल ने भी ऐलान किया था, और याद रखो कि अली वो है जो नासिर रसूल भी है, गवाह रसूल भी है। और नासिर, जब वो नासिर रसूल है तो अली की सारी जिंदगी नुसरत रिसालत में भी कटी है और नुसरत इस्लाम में भी कटी है। अब ये अली जानता था कि कहां कैसे नुसरत करनी है, कहां तलवार चलाकर नुसरत करनी है, कहां तलवार मयान में रखकर नुसरत करनी है। यही वजह है। और फिर अली से बड़ा अताअत गुजार न मोहम्मद रसूलुल्लाह का हमने कहीं देखा, ना अली वली, ना अल्लाह का अताअत गुजार अली से बड़ा हमें नजर नहीं आता। इसलिए कि अली और औलादे अली ही हैं जिनके लिए अल्लाह ने कहा है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, आप तो चाहते ही वही हैं जो अल्लाह चाहता है। यही वजह है कि इनकी पूरी सीरत हयात तैयबा उठाकर देख जाए, पूरी हयात तैयबा अपने लिए नहीं है, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह की अताअत में है, अल्लाह के रसूल की अताअत में है। यही वजह है कि बिस्तर पर अगर सोना पड़ा तो अली सोया है, करवटें नहीं बदली। मैं फिर इंशाल्लाह इस पर कभी जिंदगी रही तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। पूरी जिंदगी हयात तैयबा उठाकर दे चाहिए। जब तक खुदा ने चाहा कि अली दुनिया में रहे, अली दुनिया में रहे, और जब खुदा की चाहत ये हुई कि अली अब मुझसे मुलाकात कर ले, तो फिर अली ने देर नहीं लगाई। मैंने कहा मैं सिर्फ तबर्रुकन 2 जुमले पढ़ूंगा, मेरा भाई हक अदा करेगा मसाइब का और ताबूत की बरामदगी का। मैं तो सिर्फ इतनी बात करूंगा कि अगर अली ने ज़र्ब मारी है तो भी अल्लाह की अताअत में, और अगर ज़र्ब खाई है तो भी अल्लाह की अताअत। इसलिए कि जिस सुख को अली को ज़रबत लगनी थी, उस ज़रबत की पेशिन गोई तो रसूल अल्लाह कर चुके थे। अज़ादारों, अली ने सारी जिंदगी किसी चीज की तमन्ना नहीं की है, तमन्ना की है तो अपनी शहादत की तमन्ना की। मैंने रिवायतों में पढ़ा है कि ओहद में अली को 16 जख्म आए थे। अली जैसे अली को 16 जख्म आए हैं। इतनी शदीद जंग अली ने लड़ी है, लेकिन जब शहादत नहीं मिली ना तो अली गिरिया करते हुए आए थे, या रसूल अल्लाह मेरी शहादत की तमन्ना कब पूरी होगी? या रसूल अल्लाह मैंने चाहा कि बद्र में मुझे शहादत मिल जाए, शहादत नसीब नहीं हुई। या रसूल अल्लाह मैंने हुनैन में चाहा कि मुझे शहादत मिल जाए, मेरी शहादत नहीं मिली है। और या रसूल अल्लाह ओहद तो सख्त तरीन जंग थी ना, जहाँ पूरी कुफ्र एक तरफ थी और कुल्ले ईमान एक तरफ था, अकेला अली लड़ रहा था। या रसूल अल्लाह उस वक्त भी तमन्ना थी, मुझे शहादत नहीं मिली। अज़ादारों, इतना कहना था कि रसूल पलट कर कहते हैं अली आपकी तमन्ना जरूर पूरी होगी, मगर आपकी शहादत मैदान में नहीं होगी, अल्लाह के घर में होगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, इतना जुमला कहा, 2-4 जुमले सुन लीजिएगा। मैंने को तबर्रुकल मसाइब पढ़ रहा हूँ, और वो रात जिस रात का रसूल ने कह दिया था, उस रात में अली का आलम ये था, कभी मुसल्ले पे बैठते थे,
ताक़ीबात से फारिग होते थे, शहर का दरवाजा खोला, देखा अभी रात है, अपनी रीशे मुबारक को हाथों में लेकर कहा, बारहिल्हा वो वक्त कब आएगा जब मेरी दाढ़ी मेरे खून से है। जज़ाकल्लाह मौला अपने कामिल सिद्ध व तबर्रुकन दो जुमले पढ़ने हैं। अज़ादारों सारी रात अली इसी तरह बिस्तर पे करवटें बदलते रहे या मुसल्ले पे रहे या आखिर सुबह का तारा नमोदार हुआ। वो कयामत की सुबह आई है जब ज़ैनब व कुलसूम यतीम होने वाली हैं। वो कयामत की सुबह आई है जब हसनैन यतीम होने वाले हैं। अज़ादारों मस्जिद के लिए अली निकले हैं, अली की आखिरी जिंदगी के आमाल भी देख लेना। मस्जिद के लिए निकले, आबी बतखों ने दामन को थामा, अली ने दामन छुड़ाया। अल्लाह रे अदालत है अली, हसन को करीब बुलाकर कहते हैं, बेटा हसन ये बेज़बान जानवर हैं, अगर इनके दाने का ख्याल ना रख सको इन्हें आजाद कर देना। जज़ाकल्लाह छोड़े मैंने सारे मसाए। अज़ादारों तेज तेज कदमों से अली मस्जिद में गए हैं, अपने कातिल को सोते से उठाया, वो ये कहकर उठाया, मलून खुदा के घर में औंधा नहीं सोया जाता, ये शैतानों का काम है। और अल्लाह जाने अली को अपने अल्लाह से मिलने की कितनी जल्दी थी कि अली ने आज मुअज्जन का इंतजार नहीं किया, मेहराब में गए हैं, गुलदस्ता अजान में जाकर जैसे ही असदुल्लाही लहजे में अल्लाह की तकबीर ये कहकर बयान की है, अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह। अज़ादारों इधर अली की आवाज हवा के दोष पर सवर करती हुई कूफे की गलियों में गई है। बेसाख्ता सारे दरवाजे खुले हैं, सारे मर्द ये कहते हुए दौड़े हैं, इलाही खैर हो, आज अमीरुल मोमिनीन खुद अज़ान दे रहा है। अली ने सजदा किया, एक सजदा मुकम्मल हुआ, दूसरे सजदे में थे, सर पे सर पड़ी है, खून का फव्वारा उठा, हातिफ ने निदा दी है, कद क़ुतिल अमीरुल मोमिनीन। इधर ये सदा शहजादी ज़ैनब ने सुनी है, सीना पीट कर कहती है, हसन जल्दी जा, मेरा बाबा मारा गया हो। अल्लाह